آپ حضرات تھوڑا سا اور آگے آ جائیں کیونکہ درمیان میں جو تھا وہ اب نہیں رہ گیا اور دور ہو چکا ہوں، تو آپ قریب آ جائیں، مل کے صلوات پڑھیں بآواز تھوڑا سا اور سمٹ ہے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ محمد وآل محمد دیکھیں، نثر کے بعد اگر کسی کو نظم کی دعوت دی جائے تو اس کے لیے یقیناً ایک کھلا میدان ہوتا ہے، لیکن اگر نظم کے بعد کسی کو نثر کے لیے بلایا جائے تو یقیناً اس کا امتحان ہوتا ہے، کھلا میدان نہیں بلکہ امتحان ہوتا ہے۔ لیکن کروں کیا، خود ہی بلا رہا ہوں، یہ ذمہ داری بھی مجھے کو سونپی گئی، اور میں سمجھتا تھا کہ اتنے بہترین جشن کے بعد واقعاً تقریر کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ تقریر ہی اصل موضوع ہے آج کے پروگرام کا، چونکہ ماشاءاللہ ابھی بچی 9 سال کی ہوئی نہیں ہے عبدالقدیر صاحب کی، لیکن جشن عبادت کے عنوان سے آج کے اس جشن کا انعقاد کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند سالوں میں مختلف گھروں میں بچوں کے بالغ ہونے کے بعد جشن عبادت کا سلسلہ رکھا گیا ہے، اور ہم خطاب کرتے رہے خداوند تعالیٰ ان والدین کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان بچوں کو دیدار، متدین، پابند شریعت اور دین کا وفادار بنائے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اموات مومنین مومنات بالخصوص عبدالقدیر صاحب اور ان کی اہلیہ کے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان کی روحوں کو ہدیہ کر رہے ہیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات صل على محمد صلوات کا پڑھنا خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ برائے خوشنود سیدہ کائنات بواد بلند سلام چونکہ جشن عبادت کے عنوان سے آج کی یہ بزم سجی ہے، قرآن مجید کی سورہ زاریات کی معروف آیت ہے جس کی اکثر تلاوت کی جاتی ہے جب زندگی کا ہدف اور مقصد بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں بے مقصد نہیں پیدا کیا، لیکن ہماری تخلیق کا مقصد وہ بیان کر رہا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہہ رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو مقصد ہماری خلقت کا عبادت ہے، لیکن اس خدا نے عبادت پیدائش کے فوراً بعد ہم پر واجب نہیں قرار دی۔ کیا بات ہے، یہ اس کا کرم اور احسان ہے۔ بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا کہ اس خدا کا کرم اور احسان ہے کہ عبادت پیدائش کے فوراً بعد واجب نہیں قرار دیا، ایک عرصہ تربیت کا رکھا، اس کے بعد عبادت واجب قرار دی گئی۔ ایک عرصہ تربیت کا رکھا گیا، اس کے بعد عبادت واجب قرار دی گئی۔
اچھا عبادت کے حوالے سے ایک چیز اور بتا دیں، جس طریقے سے خداوند تعالیٰ نے خلقت کے بعد، کیونکہ ہمارے پاس دو چیزیں، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح، جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے انسان۔ جسم کو بھی بھوک لگتی ہے، روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جسم کی بھوک جو ہے، آپ جو روٹی لیتے ہیں، کھانا لیتے ہیں، پانی لیتے ہیں، اس سے اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی پتا چلا کہ اس کی غذا یہ ہے۔ روح کی خداوند تعالیٰ نے غذا رکھی اور اس غذا کا نام ہے عبادت۔ روح کی جو غذا رکھی اس کا نام ہے عبادت۔ اب ایک چیز اور، کچھ بچوں کے والدین پریشان ہوتے ہیں، بچپن میں کچھ بچے ہیں، خیر یہاں پر یہ مسئلہ نہیں رہا لیکن دوسری عادتیں ہو جاتی۔ ہندوستان اور پاکستان میں لوگ آتے تھے، کہتے تھے مولانا وہ ہمارا بچہ مٹی کھا رہا ہے، اس کے لیے کوئی دوا بتائیے گا، دعا بتائیے گا۔ عام طور پہ دعا ہی پوچھی جاتی ہے۔ اس کے لیے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر اسے صحیح غذا مل جائے تو غلط غذا کا بچہ انتخاب نہیں کرتا، سبحان اللہ۔ کیونکہ بھوک تو اس کے نفس میں ہے۔ صحیح غذا مل جائے تو غلط غذا کا انتخاب نہیں کرتا۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اسی طریقے سے روح کی غذا اطاعت اور عبادت خدا ہے۔ بت پرستی کیوں ہوتی ہے، خدا کا انکار کیوں ہوتا ہے، شرک کیوں ہوتا ہے، کفر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کیونکہ جب صحیح غذا ملتی نہیں ہے تو پھر غلط غذا کا انتخاب کرتا ہے، غلط غذا کا انتخاب کرتا ہے۔ لہذا صحیح غذا کا انتخاب ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبیوں اور اماموں کو بھیجا گیا تاکہ وہ مقصد خلقت بتائیں۔ اچھا اب یہ عشق ہے ہمارے دل میں، غذا ہے جس کی تڑپ اور جس کی بھوک ہماری روح میں پیدا کی ہے۔ آئیے ایک مثال دیتے چلیں، اس کے بعد بات آسان ہو جائے۔ ایک باپ ہے، دن بھر کا تھکا ہارا، بڑی محنت کی اور شام کو گھر آیا، بڑا محنت کا کام ہے۔ گھر آنے کے بعد وہ صوفے پہ ڈھہ جاتا ہے، گر نہیں پڑتا، ڈھہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ڈھہ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے بیوی لا کے ناشتہ دے رہی ہے، چائے دے رہی ہے، پانی دے رہی ہے، اس میں کچھ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو بیچارہ نماز کیا پڑھے گا؟ اس لیے کھانا پانی اسے صوفے پر مل جا رہا ہے، کرسی پر مل جا رہا ہے، تو وہ بیچارہ نماز کیا پڑھے گا؟ روزانہ کا معمول یہ، کیونکہ بڑی محنت کا کام کرتا ہے، ایک شام 7 بجے گھر پہنچتا ہے، دروازہ کھولتے ہی بیوی کہتی ہے بیٹی ابھی تک اسکول سے نہیں آئی۔ بچی روزانہ 3 ساڑھے 3 بجے یا بچہ 3 ساڑھے 3 بجے گھر آ جاتا تھا، اب جو گھر پر پہنچا تو 7 بجے 4 گھنٹے یا 3.5 گھنٹے گزر گئے، دروازے پر پہنچتے ہی بیوی نے چائے نہیں دی، خبر یہ دی کہ بچی اسکول سے نہیں آئی۔ اب سنتے ہی پریشان ہو جاتا ہے، سوال کرتا ہے اسکول گئی تھی، معلوم کیا تھا، دوستوں سے معلوم کیا تھا، پڑوسیوں سے معلوم کیا تھا، بقیہ کلاس فیلو کی فیملی سے معلوم کیا تھا، کہا ہر جگہ فون کیا، اسکول فون کیا، بچی وہاں نہیں ہے، دوستوں کیا فون کیا، بچی وہاں نہیں ہے، رشتہ داروں کیا فون کیا، بچی وہاں نہیں ہے۔ اب اس کے بعد باپ کے جس میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، جس میں چائے پینے کی طاقت نہیں تھی، جس میں ناشتہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، وہ 4 رکعت نماز کیا پڑھتا؟ لیکن اب ایک مرتبہ وہ باپ دوڑا ہوا جا رہا، بیوی کہتی ہے ارے کچھ کھا تو لیجئے، کچھ پی تو لیجئے، مگر وہ کہتا ہے اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک کہ بچی کو گھر نہ لے کر آ جاؤں، گھر نہ لے کر آ جاؤں۔ جاتا ہے، ڈھونڈتا ہے، بچی کو لے کر آتا ہے، پھر اس کے بعد چائے بھی پیتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، خدا کا شکر بھی ادا کرتا ہے، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتا جو اس دن سنت ہے، تب بھی واجب نہیں ہوئی ہے، تب بھی سنت ہے، واجب نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس نے نظر نہیں کی ہے، منت نہیں کی ہے، اور جو 8 رکعت واجب تھی وہ نہیں پڑھتا۔ لیکن ایک جملہ میں نے ایک مرتبہ اس باپ سے پوچھا تجھ میں تو طاقت نہیں رہتی تھی، یہ طاقت کہاں سے آئی؟ تو ایک مرتبہ باپ نے کہا کیا کبھی تم نے اولاد سے محبت کی ہے؟ کیا کبھی تم نے اولاد سے محبت کی ہے؟ میں نے کہا میں نہیں سمجھا کہ اگر اولاد سے محبت ہو تو تھکن کا احساس ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد انسان میں ایک توانائی آ جاتی ہے۔ عزیزو اگر اولاد سے محبت ہو تو تھکن کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اگر ماں باپ سے محبت ہو تو تھکن کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اگر دوستوں سے محبت ہو تو تھکن کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ جتنی محبت اپنی اولاد سے کرتے ہیں اگر اتنی خدا سے کر لیں تو یقین مانیے نمازیں قضا نہیں ادا ہوں گی۔ کیا اس
لیکن اتنی بھی ہو جائے، اتنی بھی ہو جائے۔ بہت خدا کے بعد جس سے محبت ہے کون ہے؟ سبحان اللہ رسول فخر موجودات، صاحب لولاک، لما خلقت الافلاک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ محبت کا ثبوت دے رہے ہیں صلوات پڑھ کے، آپ جس طرح سے صلوات پڑھ رہے ہیں ویسی محبت۔ ایک واقعہ بہت مختصر کرتے ہوئے، ابو سینا بہت بڑا اسکالر گزرا ہے۔ اب تو مسلمانوں کے یہاں علم کی فیکٹری بند ہو گئی ہے، کیونکہ مدرسوں میں بھی جہالت پڑھائی جا رہی ہے۔ ابو علی سینا جس کے اوپر ہم آج تک فخر کرتے ہیں، ابو علی سینا بہت بڑا اسکالر۔ ایک مرتبہ ابو علی سینا اپنے ایک شاگرد کے ساتھ ایک سرد علاقے سے گزر رہے تھے۔ سرد رات تھی، بہت ٹھنڈک تھی، شراب کی ٹھنڈک تھی۔ رات ختم ہونے کو تھی اور شاگرد بھی جاگ رہا تھا، یہ بھی جاگ رہے تھے، اور ایک مرتبہ شاگرد نے کہا آپ جیسا کوئی عالم، آپ جیسا کوئی فاضل نہیں دیکھا، اگر آپ اعلان نبوت کریں تو سب سے پہلے کلمہ میں پڑھوں۔ لوگوں کا دماغ خراب ہوتا نہیں، لوگ کر دیتے ہیں، حاشیہ نشین کر دیتے۔ اس نے کہا آپ اعلان نبوت کریں، سب سے پہلے میں کلمہ پڑھوں گا۔ کہا رہنے دیجیے میاں۔ اصرار ہوا، اس نے انکار کیا کہ دیکھو نبوت بہت بڑی چیز ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبوت بہت بڑی چیز ہے، میں تو معمولی سا انسان ہوں، معمولی سا۔ اصرار بڑھا، اس نے انکار کیا، بات آئی گئی ہو گئی، کچھ دیر کے بعد اس نے کہا بھیا جانا ایک گلاس پانی میرے لیے لیتے آنا، جشن عبادت کر رہے ہیں، سنیے آپ، کہا ایک گلاس پانی لیتے آنا۔ ایک مرتبہ جیسے اس نے پانی کے لیے کہا تو شاگرد کہتا ہے استاد محترم سرد رات ہے، ٹھنڈک ہے، پانی پئیں گے تو آپ کا گلا خراب ہو جائے گا، نزلہ ہو جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی، اور اس کے بعد پانی پینے کے جو نتائج ہوتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو جانا پڑے گا، تو سردی اس سے بہتر ہے کہ پانی نہ پیے۔ اس نے ایک گلاس پانی مانگا تھا استاد نے، اس نے 1000 بہانے کیے۔ بات آئی گئی ہو گئی، وقت گزرا، کچھ دیر کے بعد مؤذن اذان دے رہا تھا، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ باہر سے آواز آ رہی تھی، باہر سے آواز آ رہی تھی کہ کوئی برف توڑ رہا۔ ایک مرتبہ ابو علی سینا اپنے بستر سے باہر نکلتا ہے، کھڑکی کھولتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک 70 سال کا بوڑھا ہے، برف کو توڑ توڑ کر پگھلا کر پانی بنا رہا ہے، تاکہ پانی بن جائے تو وضو کر کے 2 رکعت نماز فجر ادا کر لے۔ ایک مرتبہ ابو علی سینا نے شاگرد کا بازو تھاما، لے کر کھڑکی تک آیا، کہا دیکھ یہ کیا ہے، کہ یہ آدمی وضو کرنے کے لیے برف توڑ رہا ہے، کیونکہ پانی اویلیبل نہیں ہے، پانی بنائے، وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے۔ کہا اب تجھے سمجھ میں آیا کہ نبوت کیا ہے اور نبوت کے حکم کی طاقت کیا ہے، کہ صدیوں کے فاصلے کے بعد اس نے محمد کو دیکھا نہیں ہے، لیکن محمد نے کہا مسلمان پر فجر کے وقت 2 رکعت نماز واجب ہے، برف توڑ رہا ہے، پانی بنا رہا ہے، وضو کرے گا 2 رکعت نماز کیا بات ہے، سبحان اللہ، کاش ایسا عشق آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزو ہم سب اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوئے ہیں، جشن عبادت پر گفتگو ہو رہی ہے، یہیں پر بتاتا چلوں تربیت کے عنوان سے۔ بچی 9 سال میں بالغ ہوگی، بچہ 15 سال میں بالغ ہوگا، 2 شرائط اور بھی ہیں توضیح المسائل میں۔ اور آج کے زمانے میں کیونکہ تینوں شرائط کا ایک ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی ایک شرط پائی جائے تو بچہ بیٹا لڑکا بالغ ہو جائے گا، اور آج کے زمانے میں جو صورتحال ہے دنیا کی، اس کے نتیجے میں بچے 11 اور 12 سال میں بھی بالغ ہو سکتے ہیں، اور ڈیپینڈ کرتا ہے گھر کے ماحول پر بھی۔ لیکن اب آپ آئیے لڑکیاں 9 سال پر، ایک چیز اور کہ خدا بند تعالیٰ نے لڑکیوں میں کتنا احساس مسئولیت رکھا کہ لڑکوں کو بالغ کیا گیا 15 سال کی عمر میں، لڑکیاں 9 سال کی عمر میں بالغ ہوئی۔
ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں عزیزو، اس لیے کہ بذات الرسول فاطمہ الزہرا صلوات پڑھیں اس لیے کہ فاطمہ زہرا نے کل 18 سال عمر پائی ہے۔ 18 سال فاطمہ زہرا کے ایک طرف 1,24,000 پیغمبروں کی تبلیغ ایک طرف، 12 اماموں کی تبلیغ ایک طرف، عزیزو 1,24,000 ایک طرف، 12 ایک طرف، فاطمہ ایک طرف۔ یہی وجہ ہے کہ فاطمہ کے صدقے میں کنیزہ نے فاطمہ کو جو احساس مسئولیت عطا کیا تو ایک مرتبہ کا کہ لڑکیاں 9 سال میں بالغ ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا تربیت دیکھیں آپ، تربیت کا معاملہ جو ہے ولادت کے وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا نام رکھنا ہے، اچھا نام رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز یاد رکھیں، کان میں داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت۔ سبحان اللہ۔ عجیب صورتحال ہے، کئی مرتبہ بہرحال کچھ لوگ تو چاہتے ہیں کہ علماء کرام جو ہے ہمارے بچوں کے کان میں اذان اقامت کہتے ہیں، کچھ لوگ اس لیے بھی فون کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا اس میں مسئلہ ہے کہ اذان اور اقامت مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں ہے، میں فون کان پہ لگا دیتا ہوں، آپ اذان اور اقامت کہہ دیجیے گا، بابرکت ہونا ایک الگ موضوع ہے، لیکن صورتحال یہ کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دین بتا رہے ہیں، اذان یاد رہے، اقامت یاد رہے، عزیزان گرامی، پہلے کان میں جو آواز پڑے اللہ اکبر کی، لا الہ الا اللہ کی، محمد رسول اللہ کی، علی ولی اللہ کی آواز پہنچے کان میں۔ اقامت کے بعد مرحلہ آگے بڑھتا ہے۔ میں نے ایک موقع پہ عرض کی ہے، یہ حدیث تحف العقول میں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچوں کی تربیت بڑا صبر آزما معاملہ ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ پہلے 4 مہینوں میں جب بچہ روئے تو جھنجھلانا نہیں، غصے کا اظہار نہیں کرنا، ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں، اس لیے کہ پہلے 4 مہینے میں جو وہ بچہ روتا نہیں ہے بلکہ خدا کی توحید کا اعلان کرتا ہے۔ پہلے 4 مہینوں میں خدا کی توحید کا اعلان کرتا ہے کہ اگلے 4 مہینے دیکھیں ہمارا بچہ آیا کیسا تھا اور ہم نے بنایا کیسا، کہ اگلے 4 مہینے کے اندر جب بچہ روئے تو پھر اس کے بعد پھر ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا، اس لیے کہ اگلے 4 مہینے میں بچہ روتا نہیں ہے بلکہ نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات پڑھیں بابا پھر اگلے 4 مہینے میں پھر جب بچہ روئے تو پھر اس کے بعد تم ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا، اس لیے کہ رو نہیں رہا ہے بلکہ رو کے تمہارے حق میں دعائے مغفرت کر رہا ہے۔ دعائے مغفرت کر رہا ہے، کیا دعائے مغفرت کے جس کا حکم ہے قرآن مجید میں، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہم بڑے ہو گئے ہمیں شعور نہیں ہے مگر معبود نے ہماری آغوش میں باشعور بچے دیے تھے، ہماری آغوش میں باشعور بچے دیے تھے، ہم نے انہیں بے دین بنا دیا کا بچہ اور بڑا ہو رہا۔ اب تربیت کس طرح سے کی جائے اسے دین بتایا جائے گا، تمام عمر کے مراحل بیان کرتا چلوں گا، لیکن یاد رہے بچے کی غذا اور دیگر ضروریات کو پورا جو کرتے ہیں والدین، یہاں سے سنتے چلیے 4 حدیث رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی باپ اپنے بچے کو 1 قطرہ پانی کا پلاتا ہے، بقیہ کرتا تو کتنا ثواب ہوا، 1 قطرہ اگر پانی کا ایک باپ اپنے بچے کو پلائے گا تو اس کے نتیجے میں خدا بند تعالیٰ قیامت کے دن حوض کوثر کے 70 گھونٹ اسے عطا کرے گا، 1 قطرے پر یہ۔ پھر دوسرے مقام پر رسول فرماتے ہیں کہ جو اپنے بچے کی طرف محبت کی نگاہ، یہ حدیث تو سب نے سنی ہے کہ باپ کے چہرے کی طرف اگر بیٹا دیکھے، احترام کی نگاہ سے دیکھے تو یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ حدیث مکمل کر رہا ہوں، رسول فرماتے ہیں کہ بچہ اگر احترام کی نگاہ سے باپ کو دیکھے تو عبادت ہے، اور باپ اگر شفقت کی نگاہ سے بچے کو دیکھے تو عبادت ہے۔ اور اس کے بعد اگلی حدیث ہے جہاں رسول فرماتے ہیں، تربیت دیکھیں اولاد کی کس طریقے سے، آپ فرماتے ہیں جن گھروں میں بچوں کے ساتھ حسن سلوک ہوتا اس میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ اور آخری بات سنیے رسول کی، رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بچے کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تربیت میں تو ہر نیکی کے اوپر خدا بند تعالیٰ جنت میں اسے 1 درجہ عطا کرتا ہے، جنت کے لیے 1 درجہ عطا کرتا ہے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ درجہ کیا ہے، تو رسول نے فرمایا جنت کا یہ جو درجہ 1 عطا ہوتا ہے 1 نیکی کے اوپر، جو 500 سال کا فاصلہ ہے اس کے برابر 1 درجہ ہے۔
اللہ اکبر. تو یہ ہے بچے کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی. اور اس کے بعد ایک شخص گیا امام جعفر صادق علیہ السلام. نام کا سلسلہ ہے, گلے گلے گلا چل چکا ہے. تو بہرحال اب آپ یہ دیکھیں, آیا مولا کے پاس, کہتا ہے مولا میں بہت بڑا گنہگار ہوں, میں کیا کروں, کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کہا جا اپنے والدین کے ساتھ نیکی کر. اس نے کہا میرے والدین نہیں, اتنا تو آپ نے سنا, یہ حدیث اکثر سنی. اب حدیث کا اگلا فقرہ سنیے گا. جیسے ہی اس نے کہا میرے والدین نہیں ہیں, تو ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں تیرے اولاد تو موجود ہے, بچے تو موجود ہیں, بچوں کے ساتھ نیکی کر تاکہ خدا تیرے گناہوں کو معاف کرے. اب آئیے, جب 5 حدیثیں جمع ہو گئی نیکی کے موضوع پر, تو اب آئیے نتیجے کی طرف. روٹی دینا نیکی ہے, کپڑا دینا نیکی ہے, اچھا گھر دینا نیکی ہے, موبائل دلا دینا نیکی ہے, گاڑی میں گھمانا نیکی ہے, یہ سب کچھ نیکی ہے. لیکن سب سے بڑی نیکی دین سکھانا, سب سے بڑی نیکی دین سکھانا. اب دین کب سکھائے مولا آپ بتائیے, اب کب سکھائے دین؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ جب تمہارا بچہ 3 سال کا ہو جائے تو اسے 7 مرتبہ ایک ہی بار میں, 7 کا رول بہت اہم ہے, میں پہلے بیان کر چکا ہوں, کہ 7 مرتبہ اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. 7 مرتبہ بچے کو لا الہ الا اللہ پڑھو. کہ جب لا الہ الا اللہ 7 مرتبہ پڑھ لے, تو پھر اس کے بعد اگلے چند مہینے اسی طرح سے اسے لا الہ الا اللہ پڑھاتے رہو. عزیزو, کافر کا بچہ نہیں ہے, کافروں کو لا الہ الا اللہ پڑھانے میں 13 سال لگ گئے, اپنے بچے کو آگے 7 مہینے 20 دن اور پڑھانا ہے. سبحان اللہ. 3 سال 7 مہینے 20 دن کا ہو جائے, تو اب اپنے بچے کو پڑھانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اسے 7 مرتبہ یہ پڑھانا ہے, کبھی سے پڑھاتے رہنا. 3 سال 7 مہینے 20 دن. دیکھیں وقت بہت اہم ہے جو ائمہ نے مقرر کیا ہے یا نبی نے مقرر کیا. جب 3 سال 7 اس طرح تربیت ہوگی نا تو خمینی بنے گا, اس طرح تربیت ہوگی تو خوئی بنے گا, اس طرح تربیت ہوگی تو سید رضی بنے گا, اس طرح تربیت ہوگی تو سید مرتضیٰ بنے گا, اس طرح تربیت ہوگی تو شیخ مرتضیٰ انصاری بنے گا. یہی وجہ ہے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری جب مرجع ہو گئے تو ان کی ماں کو کسی نے خبر دی کہ آپ کو پتا چلا کہ آپ کا بچہ مرجع وقت ہو گیا. کہ میرے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں, اس لیے کہ کبھی بغیر وضو اپنے بچے کو دودھ ہی نہیں پلایا. بچے کو اگر دیدار بنانا ہے تو پہلے ہمیں دیدار بننا ہوگا. ہمارا معاملہ یہ کہ ہم بے دین ہیں, بچوں کو دیدار بنانا چاہتے ہیں, ہم عملاً کافر ہیں, بچوں کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں, ہم بے نمازی اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں, ہم دین کے دشمن ہیں, بچوں کو دین کا دوست بنانا چاہتے ہیں. کیسے ہو گئے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب 4 سال 4 مہینے نہیں, اب 4 سال کا ہو گیا, 3 سال 7 مہینے 20 دن. اب جو 4 سال کا ہو گیا, محمد رسول اللہ تو سیکھ لیا اس نے. اب نبی فرماتے ہیں کہ جب 4 سال کا ہو جائے تو اسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھاؤ. صلوات محمد آواز ہم نے 40-50 سال کے لوگوں کو دیکھا کلمہ صحیح نہیں ہوگا. اگر بچپن میں پڑھا دیا جائے گا تو کلمہ درست ہو جائے گا نا. ہم نے 50 سال کے لوگوں کو دیکھا, 60 سال کے لوگوں کو دیکھا, 75 سال کے لوگوں کو دیکھا, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح نہیں کہا. اب بچہ اگر 4 سال میں سیکھ لے گا تو غلط تو نہیں پڑے گا نا, نقش ہو جائے گا. کیونکہ رسول کی حدیث ہے کہ بچپن میں جو سکھایا جاتا ہے وہ نقش ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے مرحلہ بسم اللہ کا. جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو جائے تو اس کی بسم اللہ کرائی جائے, اور بسم اللہ میں اسے 5 حرف پہلے دن سکھائے جائیں, الف با تا سا جیم. میں سوچ رہا تھا آخر 5 حرف کیوں, تو میری سمجھ میں آ گیا کہ جب خدا نے رسول پر پہلی وحی سورہ اقرا کی بھیجی تو پہلے دن 5 آیتیں بھیجی تھی. کہ نبی کے لیے 5
मारूफ है, सलावत है बाबा और कायनात के लिए वजह नजात भी तो 5 ही है। 4 साल 4 महीने 4 दिन का हुआ, बिस्मिल्लाह करवाइए। अब उसके बाद कुरान पढ़ रहा बच्चा, कब बच्चा 5 साल का हो गया, कब जो बच्चा 5 साल का हो गया तब उसके बाद अपने बच्चे को सीधा और उल्टा हाथ बताएं। वाकई बच्चों को मैंने कई दूसरे तरीकों से वहां मदरसे के अंदर वो राइट और लेफ्ट हैंड का मसला हल कर दिया वुजू के अंदर। अब वो कई मरतबा कुछ बच्चे थे जो लेफ्ट से ही धुलने, उनको बताया गया भाई ये राइट है। तो खैर मासूम ने फरमाया कि जब 5 साल का बच्चा हो जाए तो उसे सीधा और उल्टा हाथ इसका फर्क बताया जाए, राइट और लेफ्ट हैंड। इबादत में भी एक्सीडेंट होगा, सड़क पे भी होगा। अगर उसे राइट और लेफ्ट का फर्क नहीं मालूम होगा और हो सकता है कि ड्राइविंग के टेस्ट में फेल हो जाए। अब राइट और लेफ्ट का फर्क मालूम होना चाहिए। राइट और लेफ्ट के फर्क के बाद दूसरी चीज यह है कि किबले को पहचानता हो, किबला को नहीं। इसलिए कि ये किबला बदलते रहेंगे लेकिन किबला कभी नहीं बदलेगा। सलवात है आवाज़ बुलंद। ये हमारे अख्तियार में है, वो हमारे अख्तियार में नहीं है। सलवात है आवाज़ बुलंद। तो फिर उसके बाद देखिए 5 साल का बच्चा राइट और लेफ्ट हैंड बताया, फिर उसके बाद किबला बताना है। फिर उसके बाद उस बच्चे को जब 5.5 साल का हो जाए तो रुकू और सजदा बताओ। सुभान अल्लाह। रुकू और सजदा बताओ कि रुकू किस तरह से किया जाता है, सजदा किस तरह से किया जाता है। अब रुकू और सजदा जब उसको आ जाए समझ में, और उसके बाद जब 6 साल का हो जाए तो उसे मुकम्मल वुजू और मुकम्मल नमाज सिखा दी जाए। सुभान अल्लाह। मुकम्मल वुजू और मुकम्मल नमाज सिखा दी जाए। अब नबी की हदीस आगे आई यमुरना सबियो बिसित्ते अमिसब, अपने बच्चे को 6 साल या 7 साल की उम्र में नमाज की मशक करो, और जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज की ताकीद करो, मुकम्मल नमाज पढ़ाओ, कम से कम 2 रकअत नमाज उससे पढ़ो। फिर उसके बाद नबी फरमाते जब बच्चा तुम्हारा 8 साल का हो जाए तो नमाज की ताकीद कराओ और ताकीद के साथ नमाज पढ़ाओ, तरगीब और तशवीक को इनकरेज करो, इनाम दो उसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर ना पढ़े तो नाराजगी का इजहार करो। सुभान अल्लाह। नाराजगी का इजहार करो, ये तरबियत है। फिर उसके बाद क्यों 8 साल की उम्र में या रसूल अल्लाह, तो रसूल आवाज देंगे इसलिए क्योंकि लड़का तो 15 साल के अंदर बालिग होगा, लेकिन ये लड़की 9 साल में बालिग होने जा रही है, लिहाजा इस बच्ची को नमाज वाजिब अदा करनी है। अगर 9 साल में बच्ची को नमाज सिखाएंगे तो नमाज कदा हो जाएगी। लिहाजा पहले से नमाज की तरबियत हो, वो मुबारकबाद के मुस्तहक है वो वालिदैन कि बच्ची इस्लामी एतबार से शव्वाल के महीने में, अंग्रेजी कैलेंडर से नवंबर के महीने में 9 साल की हो रही है, लेकिन बालिग होने से पहले एहसास मसूलियत भी बेदार कर रहे हैं और जश्न इबादत भी कर रहे हैं। एहसास मसूलियत भी बेदार कर रहे हैं, जश्न इबादत भी कर रहे हैं। कि बच्ची को बताया जाए नमाज कैसे पढ़ी जाती है, हिजाब सिखा दिया गया। 9 साल से पहले जो बच्ची हिजाब कर लेगी, जवान होके बेहिजाब नहीं रहेगी। और जवान लड़की से अगर माँ बाप जिद करते रहेंगे बेटी हिजाब कर ले, तो बेटी बगावत तो करेगी, हिजाब नहीं करेगी। लिहाजा बचपन से तरबियत की बेशक ऐसे ही। अब मामला ये मैंने बताया था इस्लामी कैलेंडर और एडी कैलेंडर से। बालिग बच्चे इस्लामी कैलेंडर से होते हैं, एडी कैलेंडर से, ये याद रखें। मामला ये कि हमारे घर में न इस्लामी रिवाज है न इस्लामी कैलेंडर है। ज्यादा से ज्यादा इस्लामी कैलेंडर की डिमांड होती है शाबान के आखिरी हफ्ते में, जानते हैं क्या रमजान के लिए, इसलिए कि रमजान मुबारक आ रहा, रोजे रखने, लिहाजा जो है वो उसकी जरूरत है। टाइम का हमें बताओ। अच्छा टाइम का क्यों बताओ, ताकि कितनी देर तक सहरी खा सकते हैं और कितनी जल्दी इफ्तार कर सकते हैं। कितनी देर तक सहरी खा सकते हैं, कितनी देर तक इफ्तार कर सकते हैं। अच्छा कई मतलब इस तरह के फोन आते हैं। अच्छा घड़ी कभी भी आप देखिए कितने स्मार्ट लोग हैं, कई मरतबा लोगों का फोन आता है, मौलाना उसमें क्या है, सुबह उठा, देर से आंख खुली, खा लिया पी लिया, उसके बाद घड़ी पे नजर पड़ी। अरे मेरे भाई वक्त गुजर गया, रोजा गुजर गया, कफारा भी लगेगा। इसलिए कि चलिए मसला सुनिएगा, आपको पहले घड़ी देखनी है, उसके बाद घड़ा देखिएगा।
ہم پہلے گھڑا دیکھتے ہیں پھر گھڑی دیکھتے ہیں. نہیں, پہلے کیا ہے, پہلے پی لیں گے اس کے بعد جو ہے گھڑی دیکھ لیں گے. پہلے کھا لیں گے پھر گھڑی دیکھ لیں گے. اچھا, پھر اس کے بعد وقت کی بات ہو گئی. اب اسلامی کیلنڈر سے 9 سال اور 15 سال کیلکولیشن بتا دو, بہت آسان, تاکہ جو یہاں موجود ہیں ان کے بچوں کے معاملے میں یاد رہے. ایک دن کا اگر روزہ آپ کی غفلت کی وجہ سے چھوٹے گا تو اس بچے پر آپ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. سنیے, اس لیے کہ اس بچے کو قضا کے ساتھ 60 کفارے بھی رکھنے ہوں گے. اسلامی کیلنڈر سے 9 سال, اسلامی ڈیٹ یاد ہی نہیں ہے. پچھلے دنوں ایک صاحب کا فون آیا, مولانا 13 رجب کب ہے؟ کچھ دن ہمارے ساتھ رہے تو بڑے عجیب عجیب تجربے آپ کو. 3:45 بجے کوئی فون کرے گا, اس کے بعد کہے گا اچھا فجر کی اذان ہونے میں کتنی دیر باقی ہے. اپنا امتحان ہے یا میرا امتحان ہے, بہرحال آپ اندازہ لگائیں. اب آپ یہ دیکھیں, 5 شعبان کو فون کر کے پوچھ رہا ہے بندہ کہ 13 رجب کب ہے. میں نے کہا اس سال کی تو گزر گئی, میں خدا سے دعا کرتا ہوں خدا کرے آپ زندہ رہیں, اگلی 13 رجب کو آپ جشن میں ضرور شریک ہو. اپنا نمبر, آپ کا نمبر آ گیا ہے, میں 12 رجب کو آپ کو انفارم کر دوں. اسلامک ڈیٹ کا ہمیں پتہ ہی نہیں, اس لیے کہ اسلام ہمارے گھر میں تو اسلامی تاریخ چلے. ہاں, اسلام تاریخ بن گیا, اسلامی تاریخ نہیں چل رہی. سمجھ رہے ہیں آپ, اسلام تاریخ بن گیا. کیلکولیشن بتاتا چلوں آپ کو, ہر سال میں 11 دن کا فرق ہوتا ہے. ہر سال میں 11 دن کا فرق ہوتا ہے. اب 11 دن کا فرق ہوتا ہے تو لڑکی جو ہے, فار ایگزامپل آج کتنی 21 تاریخ ہے, 21 جون ہے, 21 جون آج ہے, اور اب 99 دن پیچھے جانا ہے تو اس کی اسلامک ڈیٹ مل جائے گی 99 ڈیز. 11 9 99. تو جو 99 ڈیز پیچھے جائیں گے, کیلکولیشن پہنچ رہا ہے 14 مارچ پر. کوئی بات نہیں ہے, 14 مارچ پہ پہنچ رہا ہے. اور اس کے بعد لڑکے کے لیے 11 کو 15 سے ضرب دیں گے, 11 ملٹیپلائی بائی 1565 ڈیز, اور اس کی ڈیٹ پڑے گی 8 جنوری. لکھ لیجئے, انشاءاللہ یہ کیلکولیشن غلط نہیں ہوگا. سلوات پڑھیں آواز ہے بلند. لیکن اس کو ایک اسٹینڈرڈ یاد رکھیں, اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی جو ہے صحیح تاریخ کا پتہ. اچھا, یہ کیلکولیشن 9 سال کے بعد نہیں کرنا ہے, پھر مسئلہ ہو جائے گا. یہ کیلکولیشن کب کرنا ہے؟ یہ کیلکولیشن جب بچہ آپ کا 8 سال کا ہو, بلکہ 8 سال کا کیوں, پہلے ہی سال سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کی اسلامک ڈیٹ کیا ہے. اس لیے کہ اگر آپ کے بچے کو اپنی اسلامی تاریخ کا پتا ہوگا اور اسلامک ڈیٹ میں اس کی ولادت کا جشن منا رہے ہوں گے, تو وہ 3 شعبان نہیں بھولے گا, وہ 4 شعبان نہیں بھولے گا, وہ 13 رجب نہیں بھولے گا, وہ 15 شعبان نہیں بھولے گا. اس لیے مسئلہ یہ, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو شاہد آفریدی کی ڈیٹ کیوں پتا ہے, ہمارے بچوں کو میراڈونا کی ڈیٹ کیوں پتا ہے, ہمارے بچوں کو رونالڈو کی ڈیٹ کیوں پتا ہے. گھر سے گول نہ کیا ہو, لیکن اس کے باوجود ہمیں کیوں پتا, اس لیے کہ ہمارے گھر میں انگریزی ڈیٹ چل رہی ہے, ان کی بھی انگریزی ڈیٹ ہے. اپنی اسلامک ڈیٹ یاد رکھیے, انشاءاللہ ایما کی اسلامک ڈیٹ یاد رکھیے. اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے کیلکولیشن کا طریقہ ہوگا. آخری بات, 9 سال یا 15 سال کی عمر کے اندر خدا بندے تعالیٰ ہمارے بچے کے سر پر ایک تاج رکھ رہا ہے. کیا بات ہے بھائی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. بچے کہاں پڑھا آپ کا بچہ کا, میلبرن یونی میں, کہاں پڑھا مونیش میں پڑھا, کہاں پڑھا RMIT میں پڑھا رہے ہیں. کس لیے پڑھ لے تو انشاءاللہ کسی کمپنی کا نوکر ہو جائے. خونے جگر اسی لیے پلایا تھا. راتوں کو ماں اسی لیے جاگی تھی کہ کسی کا نوکر ہو جائے. باپ نے جو ہے اتنی محنتیں کی بقول معراج فیض آبادی کہ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ, میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. یہ سب کچھ اس نے اسی لیے کیا تھا تاکہ کسی کا نوکر ہو جائے. بچے نے 20 سال لگا دیے تعلیم میں اس لیے تاکہ کسی کا نوکر ہو جائے. عجیب بات ہے, بچے کی عمر لگا رہے ہیں, اپنی نیند قربان کر رہے ہیں, اپنا وقت قربان کر رہے ہیں, اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں تاکہ گمراہ اور بے دین کا یہ غلام ہو جائے, نوکر ہو جائے. خدا بندے تعالیٰ نے کہا میں تو تجھے عزت دے رہا ہوں, 9 سال کی بیٹی ہوگی میری غلامی میں کنیزی میں آ جائے گی, 15 سال کا بیٹا ہوگا
मेरी गुलामी में आ जाएगा। सलावत पढ़े बावाज़ बुलंद। इसलिए क्योंकि जब उसकी नौकरी में आओगे तो फिर किसी के नौकर नहीं रहोगे। आप मेरी इबादत करना। 9 साल की उम्र में बच्चे, 15 साल की उम्र में बच्चा, इस जश्न का एहतमाम लोग कर रहे हैं। खुदा सलामत रखे, अब्दुल कदीर साहब, उनकी अहलिया, उनके खानदान के तमाम लोगों की तौफीकात में इजाफा करे और इस बच्ची की तौफीकात में इजाफा करे कि जिसने दीन की राह पे इस सिबात कदम का मुजाहरा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए कि आप अंदाजा लगाएं, हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे सैयद इब्ने ताऊस, बहुत सी रिवायातें और स्पेशली बहुत से लोग, फिर मैंने कहा ना तारीख वाले, तो क्या वो जो जदवल है ना तारीखों का, नेक और बद, हाँ एक और मौके पे याद आती है लोगों को का जब लड़की और लड़के की शादी होती, बताइए कौन सी तारीख नेक है कौन सी बद है। चलिए अच्छा, लड़की लड़के की शादी के लिए पूछते हैं, ये नहीं कोई पूछता कि मौलाना मूवी लगी है, बताइए कौन सी नेक तारीख है कौन सी नेक साथ है, ताकि मैं ये इबादत उस नेक साथ में अंजाम दूं। मैं ना नेक और साथ। तो सैयद इब्ने ताऊस से बहुत सी रिवायतें। सैयद इब्ने ताऊस तकरीबन 750 साल पहले ये आलिम दीन गुजरे। वो तरबियत औलाद के हवाले से कहते हैं कि मेरी ये तमन्ना है, मैंने ये नजर की है कि जब मेरा बच्चा बालिग हो जाएगा तो एक जश्न इबादत का एहतमाम करूंगा। उलमा की सुन्नत है कि जश्न इबादत का एहतमाम करूंगा और उसके बाद 150 दीनार अपने बच्चे का सदका दूंगा। 150 दीनार, अच्छा सुनिए, 150 दीनार जो है क्या है? दीनार सोने के पैसे को कहते हैं, दिरहम चांदी के पैसे को कहते हैं। बहुत अमीर आलिम दीन थे, का 150 दीनार सदका दूंगा। किस बात का सदका? इसलिए कि मेरा बच्चा बालिग होकर अपने खुदा की अब्दी, खुदा का बंदा बनने जा रहा, उसकी इबादत करने के लिए जा रहा। और उसके बाद कहते हैं कि अगर मैं जिंदा ना रहा तो मेरी वसीयत यह है कि मेरे घर वाले इस बात पर अमल करेंगे, सदका देंगे और मेरे बच्चे को ये याद दिलाया जाएगा कि अब तुम आजाद नहीं हो, खुदा के गुलाम हो चुके। और उसके बाद सैयद ताऊस ने ये दिन देखा जब अपने बेटे का जश्न इबादत आया, तो उसके बाद उन्होंने सदका तो दिया, लेकिन उन्होंने और जो काम किया, उस दिन सैयद ताऊस इब्ने ताऊस ने 2 रकत नमाज शुक्राना पढ़ने का बीवी को हुक्म दिया। 2 रकत नमाज शुक्राना खुद पढ़ी, का इसलिए बीवी से कहा इसलिए नमाज शुक्राना पढ़ो कि मेरा बच्चा इस लायक हो गया कि अब खुदा की इबादत करेगा। मैं इसलिए पढ़ूं ताकि मेरा बच्चा इस लायक हो गया कि आज से खुदा की इबादत करेगा। तो पता चला इबादत और इताअत खुदा क्या। आखिरी बात, बच्ची को मैंने बाहिजाब देखा। शरआन अभी इस बच्ची पर हिजाब नहीं है, हिजाब नहीं है, लेकिन याद रखें अगर शरीयत घर में पहले नाफिज हो जाती है तो बच्चे दीन से टकराते नहीं है, और अगर देर से नाफिज की जाती है तो घर में शरारत होने लगती है, शरीयत नहीं रह जाती। क्या बात है भाई, बहुत वाह 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 वाह। घर में शरारत होती है, शरीयत नहीं रह जाती। अब आइए आगे बढ़ते हुए एक और माँ का दर्द दिल बयान करूं इसी शहर के अंदर। उस्मान ने फोन किया, कहा मौलाना मेरी बच्ची 9 साल की हो गई है। अब मैं उससे कहती हूं कि हिजाब कर लो, वो हिजाब नहीं करती है। कहा इस वजह ये भी थी कि मौलाना मैं भी हिजाब नहीं करती थी। अब वो ये कहती है कि जब आपकी उम्र पे पहुंचूंगी तो हिजाब कर लूंगी। ये मामला आगे बढ़ा, लेकिन उसके बाद क्या है, जब बहुत समझाया मैंने अपनी बच्ची को, मां कहती है, तो बच्ची ने कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हिजाब कर। हमारे कहा कि कल कभी नहीं आएगा, कहा अगले हफ्ते से हिजाब कर लूंगी, कहा अगले हफ्ते से नहीं, कहा ठीक है आज मुझे जाने दीजिए, कल हिजाब करके जाऊंगी। मां कहती है कि मैंने उसको समझाया, वो कह रही कल हिजाब करके जाऊंगी। तो मैंने कहा कल नहीं आएगा, अगर आज हिजाब कर लोगी तो कल तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान। लिहाजा आज ही हिजाब कर लो, तो हमारे बच्चों को आज ही नमाज पढ़वा लें, हमारे बच्चों को आज ही बालिग होने से पहले हिजाब करवा दें, तो मुश्किल नहीं पैदा होगी। हाँ अजीजों, जश्न इबादत तो है, खुदा तौफीकात में इजाफा करे, इस बच्ची की ज़हरा की तौफीकात में इजाफा करे। लेकिन 2 जुमले, क्योंकि साथ ही साथ माँ की ख्वाहिश थी कि 2 जुमले मसाइब के हो जाए। जश्न है लेकिन मसाइब के 2 जुमले क्यों भाई?
شعبان میں اس حسین کا مہینہ ہے، اس حسین کا مہینہ ہے کہ شعبان میں جو 3 شعبان حسین کی ولادت ہے، جس کے لیے شاعر نے کہا مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ نہیں عزیزو، جشن میں یقیناً ہمارے ائمہ آتے ہیں، لیکن کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص ہے آ کے کہتا مولا میرے گھر میں شادی کی تقریب ہے، تشریف لائیے۔ مولا نے کہا ہم کربلا کے واقعے کے بعد امام سجاد کہتے ہیں ہم کسی کے گھر میں خوشی کی تقریب میں نہیں جاتے۔ پھر اس کے بعد اصرار کیا کسی اور خوشی کی تقریب میں، امام نے منع کیا۔ اس نے کہا مولا اگر آپ کو کوئی بلانا چاہے تو کیسے بلائے؟ امام نے کہا اپنے گھر میں میرے بابا کی مجلس برپا کر دے، میں چلا آؤں گا۔ وہ اس کے گھر میں شادی کی تقریب تھی لیکن اس نے مجلس برپا کی، امام سجاد آگئے۔ یہی وجہ آج بھی ہندوستان اور پاکستان میں خصوصاً لکھنؤ میں جب کسی گھر میں شادی کی تقریب ہوتی ہے تو شادی سے پہلے مجلس ہوتی ہے کہ آج جو وقت کا سید سجاد ہے، جو منتقم خون حسین ہے، وہ ہمارے اس جشن میں آ جائے، اس لیے کہ آج جو حسین کا پرسہ لیتے ہیں وہ میرے مولا امام سجاد نہیں ہے۔ صرف امام سجاد نہیں ہے بلکہ امام سجاد سے لے کے 12ویں تک سب لیتے ہیں، لیکن منتقم خون حسین جو وقت کا حسین ہے، ارے جسے آج کے واقعات پھر آواز دے رہے مولا العجل، مولا العجل، کربلا پکار رہی ہے، مولا العجل، بقیع آواز دے رہی ہے، مولا العجل، سامرہ آواز دے رہا، مولا العجل۔ آئیے ہم بھی دعا کریں، اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الہی بقض رابیہ و بعلیہ و بنیہ، پروردگارہ تجھے 14 معصومین کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا واسطہ، ہماری اس کوشش کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے قلوب کو معرفت محمد و آل محمد سے روشن و منور فرما۔ پروردگارہ ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرما۔ کریم ہمیں واجبات و مستحبات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں محرمات و مکروہات سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ ہمیں حق اللہ حق الناس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے بچوں کی صحیح عنوان سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان دونوں بچیوں کو بالخصوص زہرا اور زینب کو، دیگر قوم کی تمام بچیوں کو دیندار و متدین و متشرع بنا۔ پروردگار ان تمام بچوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار تو نے صحت و تندرستی و طول عمر عطا فرما۔ پروردگار ان کے دامن کو خوشیوں سے لبریز فرما۔ پروردگار انہیں بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار قرآن اور حدیث سے جو اہداف متعین ہوئے اس پر چلنے کی توفیق، اس کے حصول کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو لا ولد اولاد صالح عطا فرماؤ، جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک و صالح بناؤ، جو متوقع اولاد ان کے مرحلے ولادت کو آسان فرماؤ، دنیا کو گہوارِ امن و امان بناؤ، شام اور عراق میں امن و امان قائم فرماؤ، مقامات مقدسات آباد عالیہ کی حفاظت فرماؤ، علماء مراجعین مومنین کو لمبی عمر عطا فرماؤ، مراکز دینی کی حفاظت فرماؤ، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرماؤ، ہمارے اعمال سے وقت کے امام کو راضی و خوشنود فرماؤ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بانی جشن کی التماس سے دعا کے اس فقرے کے لیے انتہائی خوبصورت دعا کا اظہار کیا گیا۔ خدا ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنے کی توفیق دے کہ پروردگارہ امام کا ظہور ہماری زندگی میں فرماؤ، امام کا ظہور ہماری زندگی میں فرماؤ، ہمارے امام کا ظہور ہماری زندگی میں فرماؤ، امام کے ظہور میں تعجیل
فرما, ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات.